Allah, in the name of the most affectionate and merciful, Honorable President of this convention, most respected scholars, sitting on the stage, the ulama, prescribed studies and student of Islamic science, and my old friends, brothers, sisters, mothers, and sweet children, and my all audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi faddala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala al-alamin jami'a وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پیش فرمائیں. پڑھیے باوازِ بلند صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے ہی مبارکباد کے قابل، بدھائی کے یوگیہ آپ لوگ ہیں جن لوگوں نے جشن عید میلاد النبی منائی ہے، اور جتنے حضرت حافظ و قاری شاہد رضا اور ان کی کمپنی رہی، ان کی ٹیم رہی، نوجوان کمیٹی جو رہی، مولا اس کمیٹی کو ترقی عطا فرمائے اور دین کے کام میں اسی طرح دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگوں نے حصہ لیا مولا سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات اپنے ماتھے کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا اویس مصطفیٰ نعیمی صاحب تشریف فرما ہے. دوسری جانب خطیب ہندوستان شیر پوروانچل حضرت علامہ مولانا قاری شکیل اختر نظامی جلوہ ہے. ایک جانب بلبل پڑرونا حضرت اقبال فیضی براجمان ہیں. دوسری جانب نقیب اجلاس صاحب پوری انوبان کے ساتھ آپ حضرات کو کروڑپتی بنانے کے لیے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بڑا افسوس ہوا کم ہی لوگ کروڑپتی بننے کے چکر میں. لوگ جانتے ہیں کہ یہاں سے نہیں، وہ کون بنے گا کروڑپتی سے کروڑپتی بننا ہے نا. حضرت نے جتنی بڑی دعا کہی تھی، یقیناً جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے دراصل حقیقت میں تقدیر الہی ہے. حضرت نے جو کہا تھا یقیناً اگر اللہ نے قبول کر لیا تو دینے والے سب کروڑپتی ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے سوچا یہاں سے تھوڑے بنیں گے وہ تو کہیں اور سے بنیں گے تو بیچارے دیکھتے رہ جائیں گے. بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے. میں آپ حضرات کو بہت بہت بدھائی اور شبھ کامنا پیش کرتا ہوں.
حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اپنے نبی کی میلاد کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاءاللہ مائک آپریٹر صاحب بہت اچھا چل رہا ہے، اب آپ اس میں جو ہے نا انگلی وغیرہ مت کچھ کیجیے گا، جو ہے اس سے چلنے دیجیے۔ اور ایک ہمارے ہندو شاعر ہیں، وہ جب میرے سرکار کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو پنڈت درگا پرساد جی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے، دستے نبی پہ شاہد ایمان ہو گئے، حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے، دستے نبی پہ شاہد ایمان ہو گئے، اور کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ذرا سا ایمانداری سے بولیے بھائی۔ میں نے سنا قریشی حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، صرف قریشی لوگ کہیے سبحان اللہ، اب انصاری لوگ کہیے سبحان اللہ۔ انصاری لوگ تو وزن ہی نکلے۔ ایک بار پھر زور سے ذرا سا قریشی بھائی ہمارے لیے آواز لگائیں، کہیے یا رسول اللہ۔ دھیرے دھیرے سننی دھیرے دھیرے گرم ہوتا ہے، دھیرے دھیرے آپ لوگ گرم ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ تھے جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن جب نبی کے چریتر کو دیکھا، نبی کے کردار کو دیکھا، نبی کی زندگی کو دیکھا، نبی کے شب و روز کو دیکھا، نبی پاک کی عظمت کو دیکھا، نبی پاک کے آچرن کو دیکھا، نبی پاک کے سوبھاؤ کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کو دیکھا، تو کہتے ہیں کہ یقیناً ان کا حال تو یہ تھا پتھروں نے کلمہ پڑھ دیا، مگر وہ کتنا بڑا بدذات ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے کی جسارت اور ہمت کرے، رسول اللہ کے خلاف بولے، کتنا بڑا وہ بےہودہ قسم کا انسان ہوگا۔ آگے ایک شاعر آتے ہیں، عشق میں مچل جاتے ہیں، انہیں عشق ہے کاغذ اور قلم سے عشق ہے، انہیں شعر و شاعری سے پیار ہے، انہیں کلام سے پیار ہے، مگر جب شعر کہنے کے لیے آقا کریم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس وقت شیو مندر پرساد جی کو بولنا پڑا، نبی نبی ہے، نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں، نبی کی بات کو جو نہ مانے وہ کافر ہے، نبی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں، وہ ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، یہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا ہے، بس پیار ہے تو شعر و شاعری سے، پیار ہے اردو ادب سے، محبت ہے کاغذ اور قلم سے، جب کاغذ اور قلم کو اٹھاتا ہے ایک اور دیکھنے والا، جب محبت میں جھونک کر کے سوچتا ہے کسی کی زندگی کے بارے میں لکھ دو، کسی کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسا لکھو جیسا اب تک نہ لکھا گیا ہو، تو لکھنے والے کالیکا پرساد شعر و شاعری سے محبت ہے، عشق ہے شعر و شاعری سے، کاغذ اور قلم سے پیار ہے، قلم کو اٹھایا ہے، کاغذ کو اٹھایا ہے اور سوچا ہے آج دنیا کے سب سے عظیم نبی کے بارے میں لکھوں گا، آج میں نبی آخر الزمان کے بارے میں لکھوں گا، اور جب لکھنا ہوتا ہے تو لکھنے سے پہلے زندگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، انہوں نے رات میں کس طرح سے کام کیا ہے، انہوں نے دن میں کیسے کام کیا ہے، ان کا وچار دشمنوں کی طرف سے دشمنوں کے تعلق سے کیسا تھا، ان کا سوبھاؤ اپنوں کے لیے کیسا تھا، ان کا پریم کیسا تھا، ان کا آچرن کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، سب منتھن کرنا پڑتا ہے، سب معلوم کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو علامہ شکیل کے بارے میں لکھنا ہے تو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا یہ عالیہ میں پڑھاتے ہیں یا تھاتانیہ میں پڑھاتے ہیں یا فوقانیہ میں پڑھاتے ہیں، اگر علامہ شکیل کے تعلق سے لکھنا ہے معلوم کرنا پڑے گا یہ اردو ادب میں
طریقہ یہ ہے جس کے بارے میں لکھا تھا اس کے تعلق سے معلوم کیا تھا. جب اس وقت کالیکا پرساد نے نبی کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا, نبی کی زندگی کو دیکھا, نبی کے آچرن کو دیکھا, نبی کے سوبھاؤ کو دیکھا, تو کالیکا پرساد کہتے ہیں ہوئے تو زمین کا فلک درہم و دینار اور شرک سے کا غرب طلب مال نام بار دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار ایک سمت کھڑے ہو میرے سیدی ابرار. پھر کالیکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے, سب چھوڑ کے نالے نبی سر پہ اٹھا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب چھوڑ کے نالے نبی سر پہ اٹھا لے, سب چھوڑ کے نالے نبی سر پہ اٹھا لے. یہ کاغذ اور قلم سے پیار کرنے والے تھے, لیکن جب پیار کرنے والا بریلی کی سرزمین سے مصطفیٰ کا دیوانہ جس تو تمام زبانوں میں ماہر تھا, تمام علوموں کا امام تھا, لیکن دنیا نے امام اس کو محبت جسے کہا میرا رضا, ہم سب کا رضا, پیارا رضا. جب وہ اپنی محبت کی نظر سے آقا کریم کی زندگی کو دیکھا تو امام محمد رضا نے کہہ دیا سارے ہوشوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے. ارے بولیے آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہماری تو خیر پہلی ملاقات ہے تو کیسے جانوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں نا. تھوڑا سا ٹینشن بنتا ہے کہ کہیں وہ چادر والا معاملہ تو نہیں ہے جی, ٹینشن بنا رہتا. بارہ بڑی خوشی بات ہے, آپ سمجھدار حضرت نے تصدیق کر دی, بہت کافی ہے. ابھی قاری صاحب قبلہ تشریف فرما ہوئے ہیں, آپ حضرات نے ان کی بڑی زوردار قرت سماعت کی ہے. حضرت کبھی قرت کرتے ہیں تو قاری رضی اللہ صاحب کی طرف بھی قرت کرتے ہیں, بڑے اچھے قاری ہیں ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کرام کو. یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے نبی کی زندگی کو دیکھا, پڑھا, سوبھاؤ کو دیکھا, زندگی کو دیکھنے کے بعد لکھ دیا, نبی کے لائف اسٹائل کو دیکھا, لکھ دیا, نبی کے پریم کو دیکھا اور لکھ دیا. مگر آئیے دیکھیے میرے رب نے اپنے نبی کے بارے میں کیا لکھا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, there has come to you from Allah a light and a book luminous. تحقیق کی آگے اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب, آگے اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل کیا جو میرے نبی کا پہلا اور آخری حج تھا. اس وقت نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح سے حضرت قاری شکیل صاحب قبلہ آئے فوراً انٹروڈکشن کرا دیا گیا, قاری صاحب قبلہ آئے قاری منور صاحب فوراً انٹروڈکشن کرا دیا گیا, صدر المدرسین صاحب آئے فوراً انٹروڈکشن کرا دیا گیا. ہر چیز کے بارے میں پہلے جانکاری دے دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فریج خرید کر لائیں بعد میں چلانے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے. ایسا نہیں ہوتا موبائل آپ پہلے خرید کر لائیں طریقہ 6 مہینے کے بعد بتایا جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا, بلکہ اگر آپ ٹیلی ویژن لے کر آؤ تو طریقے کی کتاب ساتھ میں ہوگی. اگر آپ فریج لے کر آؤ تو فریج کو چلانے کا نیم کتاب کی شکل میں دے دیا جائے گا. واشنگ مشین کے استعمال کا طریقہ دے دیا جائے گا. موبائل چلانے کا طریقہ کتاب کی شکل میں دے دیا جائے گا. وہ میرا نبی آ رہا ہے, وہ کملی والا آ رہا ہے, امینہ کا دلال آ رہا ہے, کائنات کا سردار آ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نبی کے آنے سے پہلے کعبۃ اللہ میں لکھ دیا جاتا کہ وہ رحمت للعالمین آ رہا ہے, وہ نور علی نور آ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آ رہے ہیں جہاں بت گر رہے ہیں وہی آیت کریمہ کا نزول بھی ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا جہاں کعبہ تعظیم کو جھک رہا ہے وہیں پہ آیت کریمہ کا نزول ہونا چاہیے تھا. تو جواب رب کی نصیحت دیتی ہے کہ سنو, ہم نے اپنے نبی کے تعلق سے تمام کتابوں میں بتا دیا تھا, توریت میں بتایا تھا, انجیل میں بتایا تھا, زبور میں بتایا تھا, سارے صحیفوں میں بتا دیا تھا, ساری بڑی کتابوں میں بتا دیا تھا, سب کچھ ہم نے بتا دیا تھا. اب جب کہتے ہو قد جاءکم من اللہ نور والی آیت نازل ہوئی, آخری وقت کیوں آ رہی ہے تو سنو, اس لیے نازل ہو رہی ہے کہ گواہ ہو جاؤ کہ تیرے رب نے تیرے نبی کی میلاد کو جنم دن کے وقت نہیں بلکہ کئی سال کے بعد پڑھا تھا, کئی سال کے بعد پڑھا تھا. سن لو, اب ذہن و فکر حاضر کر لو. نبی کی میلاد رب تعالیٰ نے جب کئی سال کے بعد پڑھ دیا, اس میلاد کو قیامت تک جاری رکھا جائے گا, قیامت تک جاری کیا جائے گا. اب چاہے کسی کی چھاتی پھٹے یا کسی کو جلن ہو یا کسی کی نانی مرے یا کسی کو مرچ لگے یا کسی کو ہارٹ
قبلہ ہے علامہ مولانا قمرالزمان صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بند کر دیا جائے اب چالو ہے. آپ لوگوں نے جو ہے بالکل درمیان میں رکھ دیا ہے. ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی ہے. ابھی پبلک کہاں جائے؟ ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی, پبلک کہاں جائے؟ نہیں سمجھا آپ لوگوں نے. یہ کنواں ہے, اوپر سے کھائی ہے. یہ کوہرا گر رہا ہے نا, کوہرا نہیں بلکہ شبنم. یہ کیا اثر ہم لوگ, کیا انجام ہم لوگ کا ہوگا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. تھوڑے سا کم سے اتنے آپ لوگوں نے گھیر دیا ہوتا نا تو منہ میں نہیں گھستا. جب منہ میں داخل ہوتا ہے تو یہی جو کف کے بننے کا کارن ہوتا ہے. اور ایک تو یہ صاحب تو پہلے سے پریشان کیے ہوئے ہیں. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, سمجھ میں بات آنی چاہیے, ورنہ کبھی کبھی لینگویج گڑبڑ ہو جاتا ہے, لینگویج ڈفرینس ہو جاتی ہے. ایک پیر صاحب پرانے زمانے کے پیر صاحب تھے. پیر صاحب تو آج کے زمانے میں بڑے اچھے ہیں, پہلے بھی بڑے اچھے تھے. کوئی مفتی اعظم ہند تھا, کوئی حضور حافظ ملت تھا, کوئی صوفی نظام الدین تھا. ایک سے ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جو پیر تھے نا. لیکن اس میں پہلے بھی اور آج بھی کچھ 2 نمبری پیر بھی نظر آتے ہیں. تو پیر پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علامہ شکیل اختر نظامی صاحب بتائیں گے. طریقہ سب سے آسان ہے, جو شرع کا پابند ہو وہ اوریجنل ہے. جو شرع کے حساب سے چلے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہیں مولانا شریعت والے, ہم تو طریقت والے ہیں. مولانا یہ سب شریعت والے, ہم طریقت والے ہیں. ان کو آج تک پتہ نہیں ہے کہ شریعت ہی کے آخری مرحلے سے طریقت ملتی ہے. یہ بتائیے 4-5 سیڑھی نہ چلے, ایک بیگ چھت پہ چڑھ جائیں گے آپ. 4-5 زینہ چڑھے نہ کریں آپ, اور آدھے سیڑھی کے بعد آپ چھت پہ چلے جائیں. یہ ممکن ہے؟ یا تو دانت ٹوٹے گا یا ہاتھ ٹوٹے گا, یا تو بھگونا پھوٹے گا. کچھ نہ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو بتائیں آپ کس طرح سے انہیں طریقت ملے گی؟ شریعت کے نام میں سوار ہو کر طریقت تک پہنچا جاتا ہے. ایسے ہی طریقت نہیں ملتی. تو بہرحال ایک پیر صاحب تھے بیچارے, اپنے مرید کے گھر آئے. مرید سے کہا بیٹا ذرا کھیلات لے کر آ. اور وہ 2 بھائی تھے, چھوٹکوا ایک بڑکوا. چھوٹکوا بھاگے ہوئے بڑکوا کے پاس گیا, کہا بھیا پیر صاحب تو کھیلات مانگ رہے ہیں, اتنا رات میں کہاں سے لاوا جائے؟ بڑکوا کا کوئی بات نہیں, امی سے پوچھے. امی کے پاس گئے تو کہا امی یہ تو پیر صاحب کھیلات مانگ رہے ہیں. اپنا زیور اٹھائی, کہا یہ لو بیچ کر چاہے جہاں سے ہو. پیر صاحب نے کہہ دیا تو دینا ہے, چاہے جہاں سے لاؤ. چھوٹکوا بڑکوا آگے نکلے کہ تب تک بڑکوا نے چھوٹکوا سے پھر کہا کہاں جا رہے ہو؟ پوچھ لو پہلے کہ یہی کھڈے میں ملے گا, کسی سما جانا پڑے گا, کہ گورکھ پور جانا پڑے گا, کہاں ملے گا یہ کھیلال, کہاں ملے گا؟ پیر صاحب کے پاس آئے تو کہا حضرت کھیلال ہم لانے کے لیے جا تو رہے ہیں, مگر یہ ملے گا کہاں؟ پیر صاحب نے کہا گھبراؤ نہیں, تم لوگ سمجھے نہیں کھیلال کسے کہتے ہیں. کھیلال مطلب لکڑی ہے, لکڑی. پیر صاحب کا کھیلال مطلب لکڑی ہے, لکڑی. اب دونوں کرے حضرت کا پریشان ہو گئے ہم. اب تو گئے سب بیچارے, چند گھنٹوں کے بعد واپس آئے تو خوب موٹا تگڑا لمبا سا لکڑی کا بوٹا کاٹ کر دونوں لے کر چلے آئے, کندھے پر رکھے. کہا حضرت ایک کے ٹھونا جیسے کہو کہ اتنا لا کر رکھ دیں گے. یہی بتیا پہلے کہنی چاہیے نا. حضرت نے کہا بے وقوف, تم لوگ سمجھے نہیں, یہ لکڑی نہیں, دانت صاف کرنے والی لکڑی, دانت صاف کرنے والی لکڑی. تب چھوٹکوا بڑکوا دونوں ایک ساتھ بولے, کہا حضرت ایک کے بار کہہ دیے ہوتے دت کھودنی چاہیے, تیرنا جھمیلے میں نہیں. دونوں کا ایک کے بار کہہ دیے ہوتے دت کھودنی چاہیے, جھمیلے میں نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہے بھائی, ہمارے پتی کا جھمیلا ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب اتنا یاد رکھیے گا, قرآن میں اللہ نے نبی کے آمد کا ذکر کیا اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے نور فرمایا. نور کا مطلب پرکاش ہوتا ہے, اجالا ہوتا ہے, لائٹ ہوتا ہے. نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجالا, پرکاش,
लाइट, ये इतना भी याद रखिएगा। फिर अब हम चलते हैं अपने हिंदू भाइयों के पुस्तकों में। हमारे हिंदू भाई की एक पुस्तक है जिसे यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद में कहते हैं यको विश्व भूमि राजा यको एवं नमस्तुतो विश्वविद्या न तवावानम अंडो दीप्ये न पृथ्वीयो न जातो जानिष्यते यको ब्रह्म यदम ज्योत ज्योत यदम पृथ्वी प्रवेश पृथ्वी यदम स्वरूपम प्रवेश पचायते मोहम्मद वाक्य हृदय आकाशवाणी स्वम अनूप ग्रहण के सभा। कहते हैं दुनिया के लोगों सुनो, इस पूरे कायनात में पूरे ब्रह्मांड में होल वर्ल्ड में पूजा नमस्कार के लायक वो एक मालिक है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। वही पूजा और नमस्कार के योग्य है। दूसरी कोई शक्ति दूसरी कोई चीज इबादत के लायक नहीं, प्रस्तिश के काबिल नहीं, पूजा के योग्य नहीं। फिर आगे कहा यको ब्रह्म यदम जो उस एक मालिक ने, उस एक ब्रह्म ने, उस कायनात के खालिक ने, खालिक के कायनात ने एक लाइट को प्रकट किया। यको ब्रह्म यदम जो एक ज्योति को प्रकट किया, एक लाइट को पैदा किया, एक रोशनी को पैदा किया, एक प्रकाश को पैदा किया। और इसी लाइट और ज्योत की अरबी जब आप बनाएंगे तो अरबी होगी नूर, यानी कहने का अर्थ सीधे समझ में आ रहा है। हिंदू भाई की पुस्तक इशारा कर रही है, ए दुनिया के लोगों सुनो, उस खालिक के अकबर ने सबसे पहले एक प्रकाश को यानी नूर मुस्तफा को पैदा किया, मुस्तफा के नूर को पैदा किया। और बात मुकम्मल साफ हो गई है, सब कुछ समझ में आ गया है। अगर इधर से इशारा न मिलता तो अभी मेरे नबी की हदीस काफी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने जब हज़रत जाबिर ने सवाल किया था, मैं मेरे आका अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा किया, किस चीज को बनाया? मेरे आका ने फरमाया था या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़बला कुल्ल अशियाइ नूर नबिय्यका मिन नूरिही व अना मिन नूरिल्लाह। ए जाबिर सबसे पहले तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया, अपने नूर से पैदा किया। मतलब ज़मीन बनी है तो मुस्तफा के नूर से बनी है, आसमान बना है तो मुस्तफा के नूर से बना है, पहाड़ों पर बने हैं मुस्तफा के नूर से बने हैं, शजरो हजर बने हैं मुस्तफा के नूर से बने हैं, तूरो जबल बने हैं मुस्तफा के नूर से बने हैं, पूरी कायनात बनी है मुस्तफा के नूर से बनी है, मुस्तफा के नूर से। और तरीका ये है, अगर माइक लोहे का है तो कितना भी तरमीम कर दिया जाए इसकी ओरिजिनलिटी नहीं जाएगी, लोहे का असर बाकी रहेगा। प्लास्टिक का चेयर है बना दिया गया और उसकी ओरिजिनलिटी खत्म नहीं होगी, जो प्लास्टिक के गुण थे वो कुर्सी में पाए जाएंगे। लकड़ी की चीजें बना दी जाए ओरिजिनलिटी खत्म नहीं होती, ओरिजिनल खत्म नहीं होता। अल्लाह ने नबी के नूर से सब कुछ बनाया है। जमीन में नबी का नूर है, आसमान में नबी का नूर है, बारोबार में नबी का नूर है, खुशकोतर में नबी का नूर है। अरे इस तरह से कह दो आदम की आदमियत में नबी का नूर है, हजरत नूह की शुजाअत में नबी का नूर है, हजरत यूसुफ के जमाल में नबी का नूर है, हजरत ईसा के कमाल में नबी का नूर है, हजरत मूसा के जाहुतलाल में नबी का नूर है, सब में नबी का नूर है। अरे सर्रे सर्रे में खुदा के कुदरतों का ज़हूर है, लेकिन सब में मुस्तफा का नूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा का नूर है, सब में मुस्तफा का नूर है। और फिर कहा सबसे पहले बनाया, सबसे पहले बनाया, कुछ नहीं बना था। और सेम इसी तरह की बात तुलसीदास जी ने कही। तुलसीदास जी से पहले कबीरदास जी को सुनिए। कबीरदास जी कहते हैं प्रकट की ने नूरे खुदी से सिरजे चकल जहाना जग में क्या पतवार मोहम्मद न्यारे भजो रहमाना ला इलाहा का ताना इल्लल्लाह का बाना दास कबीर पिठन को बैठे उलझा सूत पुराना। कहते हैं लोगों सुनो, उस खुदा ने उस मालिक ने अपने नूर से नूर मुस्तफा को बनाया। प्रकट की ने नूरे खुदी से अपने नूर से नूर को प्रकट किया। दिल शेदा नबी के झूम जाते हैं, जो कोई छेड़े महफिल में अफसाना मोहम्मद का बना दे या इलाही मुझको दीवाना मोहम्मद का रहे हरदम ज़बां पे जिक्र अफसाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह। कहाँ गया वो जज्बा, वो खुलूस कहाँ गया, मोहब्बत कहाँ चली गई? मुर्गी ले मिट्टी, आज नहीं तो कल डूबेगी नाव हमारी पानी में। कौम हमारी मस्त हुई है मुर्गा और बिरयानी में। इनको मुर्गा और बिरयानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, नमाज नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, रोजा वो भी नहीं चाहिए, ज़कात देना वो भी नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। दरवाजे पे मौलाना रसीद लेके खड़े हैं, बच्चा पैगाम लाता है अब्बा नहीं है। बच्चा क्या कहता है? अब्बा नहीं है। अब 5 मिनट के बाद ठेला लेके आता है,
اور جھمکا بندی کنگن کیا کیا لے کے پاؤڈر کریم وغیرہ وغیرہ لے کے جب آتا ہے تو اب ابا کی ضرورت نہیں ہے، اب اما گھر بھر رہی ہے. خدا کے راہ میں دینا تھا تو ہماری گھروں میں کوئی مالک نہیں تھا، اب اپنے لیے بٹورنا ہے تو اب مالک کی ضرورت نہیں ہے. حضرت خاتون جنت سے جب سوال کیا گیا تھا، میری ماں بہنوں کان کھول کے سنو، حضرت خاتون جنت سے جب سوال ہوا، کبھی نہیں کہا حسین کے ابا نہیں ہے، کبھی نہیں کہا حسن کے ابا نہیں ہے، زینب کے ابا نہیں ہے. جب سوال ہوا، جب سوال ہوا، فقیر نے کہا فاطمہ بھوکا ہوں، کہا لے جاؤ. غریب نے کہا ننگا ہوں، کہا لے جاؤ. مفلس نے کہا پریشان ہوں، کہا لے جاؤ. ہم خود بھوکے رہیں گے مگر دنیا کو کھلاتے جائیں گے. ہم بھوکے رہ سکتے ہیں مگر دنیا کی بھوک ہمیں منظور نہیں ہے. جب اس طرح سے کردار خاتون جنت کا تھا، خاتون جنت کی مان کو ماننے والی ہماری ماں اور بہنوں نے کیسا کردار بنا لیا ہے، کیسی زندگی کا اپنا زندگی کا درشیہ کیسا بنا لیا ہے. اور ہمارے بھائیوں نے کیا حل کر لیا ہے. یہ بیچارے کبھی بھولے پڑ کے مسجد چلے بھی جاتے ہیں جمعہ میں، تو ابھی الحمدللہ رب العالمین، ابھی بیچارے مولانا صاحب الحمدللہ رب العالمین بھی نہیں کہے ہیں کہ آدھی مسجد خالی، آدھی مسجد خالی. ابھی دعا کمپلیٹ نہیں کہ آدھی مسجد خالی. یہ تو اجلت کا حال ہے. اجلت اتنی تیز بھگتے ہیں، پتہ نہیں کیا ڈر ہوتا ہے گھر ہمارا بھاگ جائے گا کہ کیا ہو جائے گا. سبزی مار لیا کہ موٹر سائیکل غائب ہو جائے گی یا چپل چوری ہو، کیا معاملہ ہے سمجھ نہیں آتی. اتنی تیز یہ بھاگتے ہیں. ایک دن ہفتہ میں پہنچے بھی ہیں تو یہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر کے کم از کم آنسو بہائے ہو تو مولا معاف کر دے. ہفتہ بھر تیرے قانونوں کو توڑا ہے، ہفتہ بھر ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے بڑا پاپ کیا، بڑا جرم کیا ہے. اگر آنسو بہاتے تو خدا کی قسم رب تو وہ ہے جو بڑے سے بڑے پاپیوں کو گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. آپ تو مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہو. میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤ کا خیبر ہر بنا دیا، خیبر ہر بنا دیا. اور ادھر ریگویٹ کے شروع کہتے ہیں کہ یدم جیوتی یدم پرتھوی پرویش، اس جیوتی کو جب پرکٹ کیا بنایا تو پرتھوی میں ڈالا، پرتھوی میں پرویش کیا. اور پرتھوی میں جب بھیجا، زمین پر بھیجا، دنیا میں جب بھیجا تو کس طرح سے بھیجا؟ کہتے پرتھوی یدم سروپم پرویش، جب پرتھوی پر بھیجا تو روپ کے ساتھ بھیجا. اور پھر اب کیا کیا تو کہتے ہیں پشچایت محمد، اب ان کا نام محمد رکھا، پھر ان کا نام محمد رکھا. کہتے کہ سنو ان کو نور بنایا گیا، اپنے نور سے اس مالک نے پیدا کیا اور بنانے کے بعد پرتھوی میں پرویش کیا، پرتھوی میں ڈالا. اور پرتھوی میں ڈالا تو روپ کے ساتھ بھیجا، اور روپ کے ساتھ بھیجا، ان کا نام محمد رکھا. بات سمجھ میں آ گئی. جن کا نام محمد تھا وہ زمین پر آئے تو نور بن کر آئے، نور بن کر آئے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یقیناً وہ نور ہے. قرآن کی آیت بول رہی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ اللہ کی طرف سے نور بن کر کے آ رہے ہیں. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ تو بشر ہے، وہ تو ہماری طرح ہے، وہ تو ہمارے جیسے. ہم کہتے ہیں بیوقوف، تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تم نے قرآن دیکھا ہی نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے لوگوں میرے رسول کو ایسے نہ بلاؤ جیسے دوسرے کو بلاتے ہو. ارے تم تو کہہ رہے ہو تمہاری طرح ہے، اور قرآن کہہ رہا اپنی طرح نہ بلاؤ، ایک دوسرے کی طرح نہ بلاؤ. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے ان کو بشر کہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم کہہ کے اگر خطاب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا یہ سمجھے کہ وہ صرف بشر ہے. ارے میرے نبی بشر بھی ہے، میرے نبی نور بھی ہے. کیونکہ قرآن کی دو آیتیں ہیں، دونوں پر ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے. اگر کوئی مسلمان کہے میں نبی کو بشر نہیں مانتا تو قرآن کا انکار ہوگا. اگر کوئی کہے میں نور نہیں مانتا تو بھی قرآن کی آیت کا انکار ہوگا. نبی کو نور بھی مانا جائے گا، نبی کو بشر بھی مانا جائے گا. میرے نبی نور بھی ہے، میرے نبی بشر بھی ہے. اور کس طرح سے ہے سمجھ لیجیے، میرے نبی نور ہے خدا سے لینے کے لیے، بشر ہے انسانوں کو دینے کے لیے. وہ نور نہ ہوتے تو خدا سے لیتے کیسے؟ بشر نہ ہوتے تو انسانوں کو دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں
नूर भी बनाया, बशर भी बनाया, मगर बशर बनाया तो अफजल बशर बनाया, बेमिसल बशर बनाया, लाकल बशर बनाया, खैरुल बशर बनाया, बेमिसल बशर बनाया। मेरे नबी सबसे लाकल बशर बन करके आए हैं। मेरे नबी की तरह कोई न हुआ है, न हो सकता है। और ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक बोल रही है। अथर्ववेद में कहते हैं अष्टाहुरा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञाचा कौल्यंचा तमश्रुता प्रकृतित्व बहुवाचिका ज्ञानम यथा ज्ञानम। कहते हैं सुनो, वो बहुत ज्यादा गुणों के पुरुष होंगे। अष्टाहुरा पुरुषम, जितने गुण होंगे वो सारे गुण उनके अंदर होंगे, ऐसे वो महान पुरुष होंगे। कहते हैं दीपयन्ति प्रज्ञाचा, वो दीप की तरह अंधकार को नष्ट करने वाले होंगे। सुभान अल्लाह। अरे अब तो बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहते दीप प्रज्ञाचा, वो दीप की तरह अंधकार को नष्ट करने वाले दीप की तरह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरकुश में फरमाते हैं, कहते हैं कि But after me shall come the splendor of all the prophets and holy ones, that the prophet had said, because he is the messenger of God. For I am not worthy to unloose the ties of the chosen or the legend of the shoe of messenger of the God. You, Yekon Masih, who was made before me and shall come after me. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लेकिन मेरे बाद जो नबी आने वाला है, जो रसूल आने वाला है, वो इतना शक्तिशाली होगा कि जिसकी अजमतों पर बड़ी बड़ी पाक रूहें जो है वो सब रश्क करेंगी। और वो जब आएगा, आने वाला वो महान आएगा, वो जब सबसे बड़ा जो आने वाला है वो जब आएगा, तो कहते हैं वो जब आएगा वो तमाम बातों को दोहराएगा। वो तमाम बातों को कहेगा, जितनी बातें आज तक हुई हैं, हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितनी बातें हैं सब वो बताएंगे। क्यों? बिकॉज ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, क्योंकि वो अल्लाह के लिए अल्लाह के रसूल है। उसके बाद आगे कहते हैं फॉर आई एम नॉट वर्दी टू अनडू द टाइम्स ऑफ द होजन और द लेजेंड ऑफ द शूल ऑफ मैसेंजर ऑफ द गॉड। यूं मसीह, जिस नबी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं मसीह उस नबी के जूतियों के तस्मे को खोलने के काबिल नहीं। was made before me, वो मुझसे पहले बना था। एक shall come after me, और वो मेरे बाद आएगा। वो पहले बना था, मेरे बाद आएगा। वो पहले बना था, मेरे बाद आएगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से फरमा रहे हैं। उम्मतियों ने सवाल किया, who shall be the messenger be called and what shall remain history? ईसा अलैहिस्सलाम उस नबी को क्या कहा जाएगा? उस नबी का नाम क्या होगा? and what shall, और वो जब आएंगे तो कौन सा चिन्ह जाहिर होगा, कौन सी अलामत उतरेगी? कैसे हम जाने को वो आ रहे हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि the name of the Messiah is admirable, for God himself gave him the name. When he has created, he showed in the place it is a celestial splendor. God said, let Muhammad forward say, and I will create you paradise in the world and a great multitude of Christians, whereof I make it present in so much that whoso shall bless thee shall be blessed, and whoso shall curse thee shall be accursed. When I shall send thee as my messenger of salvation of the world, and I the one shall be to ruin so much that heaven and earth shall fall, but the earth shall never fail. Muhammad is his blessed. सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझा आप लोगों ने? अब तो सुभान अल्लाह बोलिए। उलमाए किराम समझाने ही के लिए तो आए। उलमा और रसूल अंबिया का खिताब इनको इसीलिए भी समझाने के लिए है, मगर ये बेचारे समझने को कहाँ तैयार है। एक जमाने से हजरत फरमा रहे हैं कि जीन्स ऐसा पहनते हैं जब सब नजर आता है, मगर आज अभी तलाशा जाए तो 50% नौजवान वह जीन्स पहन के बैठे होंगे। समझाने के लिए आए, मगर ये कौन समझने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। अपने किरदार को बदलो मेरे भाइयों। इन बातों का एक एक बात एक प्रोग्राम से ले जाओ। मैं नहीं कहूँगा सारी बात रख के दिन अमल करूँ, एक बात पे एक दिन अमल करो। एक बात आपने समझा, दिल में बैठ गई कि झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलना शुरू कर दो। अगली मिलाद में जाओ, कोई बात आपने सुना किसी पर बुरी नीयत मत रखो, ये ख्याल आ गया तो अब लालच लोग सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक चीज पे और अमल हो गया, अमल आपका हो गया। दूसरी बात आपने कही सुनी, नमाज बड़ी मकबूल चीज है, यकीनन अफजल इबादत है। आपने अब नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, एक एक चीज पर अमल करना शुरू कर दो। यकीनन मैं जानता हूँ साल भर में आप 365 से ज्यादा प्रोग्राम 365 से ज्यादा तकलीफ सुनते होंगे। जैसे अभी देखते इतने लोग हैं, सबका कुछ न कुछ आप सुनेंगे। किसी की एक बात पर आपने अमल कर लिया तो प्रोग्राम करने का मकसद हासिल हो गया।
یہ شخص سبحان تو اللہ. نوجوان میں گڑبڑی نہیں ہے. ہمارے چاچا لوگ کا دیکھیے اتنا کریم لگوا چھڑواتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بوڑھا بننا ضروری. اتنا چھڑواتے کریم لگوا کے کہیں ذرا سا خرگوش ہے تو بولتے اتنا پاؤڈر ابھی چھڑوانے کے بعد ابھی کمال کی بات ہے پاؤڈر لگواتے وائٹ پڑے. کتنوں کو دیکھا میں نے فیشیل کراتے ہوتی ہے. بڑا تعلق کا معاملہ ہے. ایک پیر قبر میں ایک پیر کیلے کے چھلکے پر. اور یہ جوان ہے یہ بوڑھا ہے کہ جوان بننے کو تیار ہے. جوان بننے کو تیار ہے. ہمیں جوان بنو مسلم بن اوجدہ کی طرح جوان بنو. مسلم بن اوجدہ کی طرح جوان بنو. جوان بننا ہے تو نبی کے غلاموں کی طرح جوان بنو. کیونکہ نبی کے غلاموں کو بڑھاپا نہیں آتا ہے. نبی کا غلام جب دنیا میں ہوتا ہے تو بھی جوان ہوتا ہے. جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی جوان. نبی کا غلام بنیے. نبی کا غلام بنیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبیوں نے سوال کیا کہ ان کے آنے پر کون سا چہرہ ظاہر ہوگا, کون سی علامت اترے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا the name of the Messiah and Bible for God himself. ان کا نام آسمانوں کا بہت زیادہ تعریف کیا ہوا یعنی احمد. کہتے God himself. اللہ نے ان کو یہ نام عطا کیا. کیا ہوا؟ اللہ نے یہ نام ان کو عطا کیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نام اللہ نے عطا کیا, آسمانوں کا نام ہے. اس کے بعد کہتے ہیں the name of the Messiah and Bible for God himself gave him the name. ان کا نام جب دیا گیا, ان کا نام جب رکھا گیا, gave him the name. When he created his soul in the flesh. اس کے بعد اللہ نے سب کچھ بنایا, سب کچھ بنایا. اور اب اللہ نے کہا God said wait محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائے, صبر کریں, صبر کریں, صبر کریں. اللہ فرماتا ہے God said wait محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے, اللہ نے کہا محبوب رک جائیے, صبر کیجیے. And I will create